अब हम आखिर में मौलाना शुआइब हुसैनी नदवी को दावत देते हैं कि वो आएँ और नज़रतुश्शैख अन्नदवी नहव निज़ाम तालीम व तरबिया इस उन्वान पर अपना मक़ाला पेश करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नसीतु कुल्ल शैइन इल्ला उम्मल इंसानिया। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इन्नी अक़ूलु मा अक़ूल बिहुर्क़तिन व लवअह वबिकुल्लि अदबिन व इह्तिराम वबिकुल्लि तक़दीरिन व इहसासिन व इअ्तिराफ़ बिमा बिइख़वानिना व अख़वातिना व उम्महातिना व बनातिना मिनल अज़माति वन नकबात फ़ी अर्दि अराकान फ़ी बिलादि बुर्मा। क़ुलूबुना मुतहर्रिक़ा, صدورنا متألمة، أصواتنا لا تنطق إلا بالألم والحزن والكآبة، وليس لنا إلا أن نقول إننا كأمة والشعب إسلامي هندي معكم أيها الإخوة والأخوات من أرض بورما، ولكن الظلم كل الظلم والقسوة كل القسوة، ولكن اليأس كل اليأس، ولكن الشناعة كل الشناعة، والبشاعة كل البشاعة، والرزالة كل الرزالة، أن تسمى من لا تليق بأن تلقب بإنسانة كأم إنسانية. كيف يليق هذا؟ والله العظيم إن هذه لجريمة كبيرة من هذه المنصة التي تنتسب إلى شيخ الإسلام، مفكر الإسلام، رجل عبقري عصامي جليل كبير، الذي يتحرك للأمة الإسلامية، يتألم للأزمات المسلمة. قال عباراته، أصواته، خطبه، كتبه، كله تنطق بالحرقة واللوعة والعلم على ما يحدث بالأمة الإسلامية. ولكننا إذا كنا وصلنا إلى هذا الحد أن نسمي من لا تسمى بحزينة بأنها ملقبة بأم الإنسانية، إنها لا تليق أن تسمى بحزينة، فكيف بأم الإنسانية؟ أنا أقول لأخينا الكريم على ما قدم وله أغراض ومصالح ذاتية وسياسية والله أعلم بها، وأنا لا أقول عليها ما قال بها بسبب تهمة في نيته، ولكن إظهارا وبيانا للحق. أنا مضطرب، بل مضطر ومندفع إلى أن نقول هذا الكلام. فأقول للأخ الفاضل على ما قدم أن تحذف من مقالتك هذه الكلمة، لأن أسماعنا تستك من سماعها وقلوبنا تنوء بذكرها ولا نستطيع أن نتحمل عليها. मेरा मौजू का मकाला तो दूसरा था। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जो तालीम और तरबियत के निज़ाम के ताल्लुक़ से नुक्ता नज़र है, उसके ताल्लुक़ से मेरा अरबी में मकाला है, तवील मकाला है। मकाले सुनने की ताकत और सकत अब नहीं बची है। अखीर में जबकि इस उमूमी इजलास के मंजरनामे में इल्मी मबाहिस के बोझ तले मजलिस दब चुकी है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि अपने मकाले को इल्मी अंदाज में आपके सामने रखूँ। और सच्ची बात यह है, उस बात को सुनने के बाद से मैं मकाला भूल गया, मेरे जहन दिमाग में कुछ बचा नहीं। मेरे दिलो दिमाग के अंदर ऐसे एहसासात और जज्बात अंगड़ाई लेने लगे जिससे मैं बेचैन होकर, मुस्तरिब होकर ये कहने पर मजबूर हुआ। मेरे मकाले का मौजू शेख अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जो तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से निज़ाम है उस पर है। मैंने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल अरबी में मकाला लिखा है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ैली अनावीन हैं।
کہ اہمیت مجال التعلیم والتربیہ حقیقت العلم فی نظر الشیخ نقدہ علی نظام التعلیم الغربی وتحلیلہ لہ، اور اس کے بعد جو موضوع ہے وہ فکرہ سدیدہ و نظریہ صالحہ للتعلیم والتربیہ فی الاقطار الاسلامیہ، اور اخیر میں نے مولانا کا جو نقطہ نظر ہے ایک اسلامی یونیورسٹی کے بارے میں اور اس کے مقررات دراسیہ کے بارے میں، فکرۃ الجامعۃ الاسلامیہ ومنہج التعلیم فیہا، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ میں اپنے موضوع کے تعلق سے چند باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت ہوں گا کہ تعلیم و تربیت کا جو میدان ہے وہ حضرت مولانا کی فکری توجہ، عملی کاوشوں اور دعوتی سرگرمیوں کا محور اور مرکز ہے۔ حضرت مولانا کی نشو و نما اسی گنجین علم و عرفان سے ہوئی، اور اسی کی فکر میں آپ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر کڑتے رہے، اور اسی کی فکر میں اپنی قد و کاوشوں کو اور جہد مسلسل کو لگائے رہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے پورے عالم اسلام اور عالم انسان کے اندر جو نظامہ تعلیم رائج ہیں اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ حضرت مولانا نے عرب کے اندر، عالم اسلام کے اندر جو نظامہ تعلیم مروج تھے اس کو پڑھا۔ ہمارے ہندوستان کے اکثر خطوں میں جس نظام تعلیم نے اپنا سکہ جمایا اس کا گہرائی سے مطالعہ فرمایا، اور عالم غرب میں، مغربی دنیا کے اندر جو نظام تعلیم رائج ہے اس کو غایت نظر سے اور دقت نظری سے دیکھا اور اس کا تجزیہ فرمایا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور ممکن نہیں ہے کہ مختصر وقت میں اس کا جائزہ لیا جائے۔ میں نے حضرت مولانا کی کتابوں کے حوالے سے، جو حضرت مولانا نے احادیث صریحہ مع اخواننا العرب، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، اور حضرت مولانا کے جو مختلف مقالات ہیں جس کو ایک کتاب کی شکل میں نحو التربیة الإسلامیة الحرة میں جمع کیا گیا ہے، ان سے کشیدہ کر کے حضرت مولانا کی فکر کو انہی کے الفاظ میں اور انہی کی تعبیرات میں کوشش کی ہے پیش کرنے کی۔ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے منشور شکل میں جب ممکن ہوا تو آ سکے گا۔ اختصار کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا نے مغربی نظام تعلیم کو جس نظر سے دیکھا، اس نظر سے بر صغیر میں تو انتہائی کمیاب اور عالم اسلامی میں بہت کم درجے میں لوگ دیکھنے والے تھے۔ جس نظر سے دیکھا، جس نظر سے اس کا تجزیہ کیا، اور سعودی عربیہ میں، عالم اسلام کے مختلف ممالک میں جا کر جو حلول پیش کیے ہیں، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کی یونیورسٹی میں جو خاکے دیے ہیں وہ حضرت مولانا کی اس شخصیت کو واضح کرتی ہیں کہ حضرت مولانا محض ایک مدرس نہیں تھے، محض ایک لکیر کے فقیر داعی نہیں تھے، محض ایک جہت پر چلنے والے انسان نہیں تھے، وہ مختلف الجہات، مختلف الافکار، مختلف النظریات کے حامل لوگوں کا جائزہ لے کر ایک ایسا اسلامی حل پیش کرنے والے تھے جو امت کو صحیح راہ دے سکے، جو امت کی قیادت کر سکے، اور اس دیگرگوں حالات میں جس کے اندر امت کی کشتی ایک سفینہ مضطرب بن کر رہ گئی ہے، ایک ایسے بحر بیکراں کے اندر پھنس گئی ہے، ایک ایسے بھور میں پھنسی ہوئی ہے جس کے اندر سے نکلنا آسان نہیں لگتا۔ میں صاف کہتا ہوں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے الصراع بین الفکرہ الاسلامیہ والفکرۃ الغربیہ میں جو خلاصہ پیش کیا ہے، اگر اس کو ایک لفظ میں ادا کیا جائے وہ یہ: اگر امت کو بدلنا ہے، اگر انسانیت کے رخ کو تبدیل کرنا ہے تو امت کے راستے سے ہوگا، اور امت میں سے علماء کے راستے سے ہوگا، اور علماء کے ذریعے اسی شکل میں ممکن ہو سکتا ہے جبکہ صحیح نظام تعلیم کو زمین پر رائج کر دیا جائے۔ اسی شکل میں ممکن ہے۔ مولانا کی تحریروں اور تقریروں کا خلاصہ اور اس کی تعبیر کی قوت اسی بات میں تھی کہ حضرت مولانا اس فکر کی طرف بڑے اعتدال اور موازنہ کرتے ہوئے، مقارنہ کرتے ہوئے بلاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فکر کا حامل بنائے اور انسانی بنیادوں پر، اخلاقی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر امت کی تشکیل نو کی توفیق عطا فرمائے۔